عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جو ایم سی کیوز والا حصہ ہے، جہاں پہ 20 نمبر کا سوال جو ہے وہ حصہ معروضی میں سے آتا ہے، تو وہاں پہ کویشچن نمبر جو 1 پیپر کا ہوتا ہے اس کا دوسرا حصہ، یعنی دوسرا سوال وہ بنتا ہے جز کے لحاظ سے، اس کی ہیڈنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب منتخب کیجیے۔ تو اس میں مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال سے متعلق 5 سوالات آتے ہیں، جن کے آگے ایک آپشن ٹھیک ہوتا ہے جو آپ نے منتخب کرنا ہوتا ہے، باقی 3 آپشن جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ اصول آپ کو یاد کرنا پڑیں گے۔ تو وہ فاعل اور مفعول کے ساتھ فعل کی مطابقت کے کچھ اصول ہیں، وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو فقرے جو ہیں جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو مختلف قسم کے ہمیں فقرے سننے کو ملتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں۔ تو اس میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بھی بات چیت کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ جملے کی خاص کو جو ساخت ہوتی ہے اس کو ایک خاص طریقے سے اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے جملے بولتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی ہے تو پھر اس کے لیے وہ ایک ہی جملہ جو ہے وہ کسی خاص ترتیب سے الفاظ لگا کے تو وہ بناتا ہے، اور اگر آدمی زیادہ ہیں تو اس جملے کی ساخت جو ہے وہ پہلے جملے سے ذرا تبدیل ہو جاتی ہے، مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ گفتگو کرنے والا جو ہے وہ جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو فاعل ہے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اس میں جو ہے اگر مذکر ہے فاعل تو پھر اور طرح سے جملہ بیان کیا جائے گا، اگر مؤنث ہے تو پھر الفاظ کا چناؤ ذرا مختلف ہوگا۔ تو اس کے لیے کچھ قاعدے اور قوانین ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ چند ہم مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ جیسے ایک فقرہ ہے اسکول جانے کا، تو اگر اس کا فاعل جو ہے وہ مذکر ہے تو ہم کہیں گے کہ لڑکا اسکول جاتا ہے، یعنی لڑکا جو ہے یہ مذکر ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے لڑکا اسکول جاتا ہے۔ اگر لڑکی ہے تو ہم کہیں گے لڑکی اسکول جاتی ہے۔ اسی طرح اگر جمع ہو جاتا ہے، فاعل جو ہے صیغہ جمع میں ہو تو ہم کہیں گے کہ لڑکے اسکول جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر لڑکیاں جو ہیں وہ جمع صیغے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں تو پھر اس کے اسی فقرے کو ہم کچھ اس طرح سے تبدیل کر کے لکھیں گے کہ لڑکیاں اسکول جاتی ہیں۔ اس طرح میں اسکول جاتا ہوں، ہم اسکول جاتے ہیں، تو اسکول جاتا ہے، تم اسکول جاتے ہو۔ تو ان جملوں میں فعل کیا ہے؟ جانا جو ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی فعل ان تمام فقروں میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن ہر فقرے میں چونکہ فاعل جو ہے وہ دوسرے فقرے میں جو فاعل استعمال ہو وہ اس سے ذرا ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے۔ تو اس طرح جو ہے جب فعل چینج ہوا ہے فقرے کے اندر تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر فاعل چینج ہوا ہے تو پھر فعل بھی چینج ہوا ہے۔ یعنی اگر فاعل واحد ہے، مذکر ہے، تو فعل کا جو صیغہ ہوگا وہ بھی واحد اور مذکر ہوگا۔ اس طرح اگر فاعل جمع کا ہے اور مذکر ہے تو پھر فعل کا صیغہ جو ہے وہ بھی جمع مذکر کا ہوگا۔ تو یہاں یاد رکھنے کی بات صرف کیا ہوئی کہ آپ نے دیکھنا ہے فاعل کو۔ اگر فاعل مذکر ہے اور واحد ہے تو جو فعل استعمال ہوگا وہ بھی مذکر بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ صیغہ واحد کا ہوگا، جمع کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر فاعل مؤنث ہے اور واحد ہے اس کا جو فاعل ہے تو پھر فعل بھی واحد ہوگا اور صیغہ جو ہے وہ مؤنث کا ہوگا۔ اس طرح جیسے لڑکیاں اسکول جاتی ہیں، اگر فاعل جو ہے مذکر بھی مؤنث ہو اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہو تو پھر اس کے لیے جو ہم فعل میں تبدیلی کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ فعل جمع کا بھی ہوگا اور مؤنث کا بھی ہوگا، یعنی جاتی جو ہے ہم مؤنث کے لیے لگائیں گے اور ہیں جو ہیں وہ کس کے لیے ہو گیا؟ جمع صیغے کے لیے۔ تو یہ کچھ اصول ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی فعل آئے گا وہ اپنے فاعل کے تابع ہوگا، پھر اس کی تذکیر و تانیث دیکھنی ہوگی کہ
فاعل مذکر کے طور پہ استعمال ہوا ہے یا مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ دو چیزیں آپ نے فقرے میں ذرا ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ فقرہ درست ہوگا جس میں فاعل کے لحاظ سے فعل میں تبدیلی کی گئی ہوگی. تو کچھ قاعدے جو ہیں وہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ آسانی سے آپ اس کا درست جواب وہاں پہ تلاش کر سکیں گے. یعنی مثال کے طور پہ پہلا یہ ایک قاعدہ ہے کہ اگر ایک جملے میں فعل ایک لیکن اس کے فاعل زیادہ ہوں تو فعل آخری فاعل کے مطابق آئے گا. یعنی آپ نے جو پہلا اصول یاد رکھنا وہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک جملہ ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر فعل ایک ہی استعمال ہو رہا ہے لیکن اس میں فاعل جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں تو پھر جو سب سے آخر میں فقرے کے جو فاعل ہوگا آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور اسی طرح دوسری چیز اس کی کیا دیکھنی ہے کہ وہ واحد صیغے میں ہے یا جمع کے صیغے میں ہے. تو اگر وہ جس لحاظ جو بھی وہ فعل استعمال ہو رہا ہوگا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جمع کا ہے یا واحد ہے، تو اس کے لحاظ سے ہی جو فعل ہے وہ آئے گا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں لڑکے اور لڑکیاں اسکول گئیں. اب اسکول جانا جو ہے وہ تمام فقروں میں موجود ہوگا، ایک ہی جو ہے آپ کا فعل ہوگا لیکن وہاں پہ فقرے جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ کر کے بنائے ہوں گے مختلف طریقوں سے. تو اب اس میں آ گیا لڑکے اور لڑکیاں. تو دو فعل ہیں اس کے اندر، دو فاعل ہیں اس کے اندر، یعنی لڑکے ہیں اور لڑکیاں، اور دونوں جو ہیں وہ جمع کی حالت میں ہیں، یعنی جمع کے صیغے میں استعمال ہوئے ہیں. اور آگے جو ہے اسکول جانا، اس کی جو ہے یہ حالت انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ لڑکیاں اسکول گئیں. فقرہ جو ہے اس طرح سے ہی بن سکتا تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں اسکول گئے، لیکن ہم نے ان دو افعال میں سے جو آخری دو فاعلوں میں سے جو آخری فعل ہے لڑکیاں، اس کو دیکھنا ہے اور اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ لڑکیاں چونکہ مؤنث ہیں اور ساتھ ساتھ جمع کے صیغے میں استعمال ہوئی ہیں تو اس لیے گئیں لگائیں گے، گئے نہیں لگائیں گے. اگر لڑکیاں پہلے آ گئیں اور لڑکے بعد میں، جیسے اگلے فقرے میں کہا گیا کہ لڑکیاں اور لڑکے اسکول گئے، تو اس میں دوسرا فعل جو ہے وہ لڑکے ہیں، تو اس کے لحاظ سے ہم کہیں گے لڑکے اسکول گئے. تو لڑکیاں اور لڑکے اسکول گئے. تو یہاں سے یہ قاعدہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اگر کسی جملے میں فعل ایک ہی ہو لیکن فاعل جو ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو جو سب سے آخر میں فقرے میں سب سے آخر میں جو فاعل استعمال ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے فعل کا استعمال کرنا ہے. اسی طرح اگر کسی جملے میں نئے علامت فاعل ہو تو فعل اور صفت جو ہیں یہ مفعول کے مطابق ہوں گے. ذرا غور کریں، دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جملے میں جو ہے کسی جملے میں اس میں نئے علامت فاعل یعنی فاعل کے بعد جو ہے نئے کا استعمال ہو تو جو فعل اور صفت استعمال ہوں گے وہ مفعول کے مطابق استعمال ہوں گے. مثال کے طور پر میں نے، یعنی میں کے بعد میں جو ہے وہ بطور فاعل استعمال ہوا ہے اور نے اس کے بعد استعمال ہوا ہے، خاص طور پہ علامت فاعل اسے کہتے ہیں، وہ استعمال ہوا ہے. تو میٹھے آم کھائے. آم جو ہے یہ آپ کے ان کو کھایا گیا، ان پہ کام ہوا ہے تو یہ بطور مفعول استعمال ہوئے ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے فعل اور جو صفت لگائیں گے وہ مفعول کے مطابق لگانا ہوگا. یعنی آم کو کیا کیا جاتا ہے جی، کھایا جاتا ہے. تو اس لیے آم جمع کے صیغے میں استعمال ہوئے ہیں تو اس میں جو میٹھا آم نہیں کہیں گے، میٹھے آم کہیں گے. تو آم جمع کے صیغے میں استعمال ہوئے ہیں بطور مفعول، تو ہم نے جو فعل استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو صفت ہم نے استعمال کرنی ہے وہ جمع کے صیغے میں ہی آئے گی. جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ آم جو ہے وہ اس فقرے میں مفعول ہے اور جمع مذکر ہے، جبکہ میٹھے صفت اور کھائے کیا ہیں، فعل ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی جملہ جو ہے اس میں نئے بطور جو ہے علامت فاعل استعمال ہو رہا ہے تو پھر آپ نے مفعول کو دیکھ کر دیکھنا ہے کہ جو فعل استعمال ہوا ہے اور صفت استعمال ہوا ہے اسے وہ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اسی طرح اگر علامت مفعول کو موجود ہو،
یعنی نے جو ہے وہ علامت فاعل ہے کہ کام فاعل کی طرف منسوب ہے، تو وہ شو کر رہی ہوگی علامت نے جو ہے کہ اس میں جو ہے جملے کے اندر جو کام کرنے والا ہے یا جس پہ کام ہوا ہے وہ کون ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے۔ یعنی اس میں سے دو ہی کنڈیشن ہو سکتی ہیں نا، یا تو کام کرنے والا ہوگا فاعل یا مفعول ہوگا۔ تو علامت مفعول جو ہے وہ کو اگر موجود ہے تو وہ فعل بلا لحاظ جنس و تعداد واحد مذکر ہوگا۔ یعنی اگر فقرے کے اندر کو آ جاتا ہے، کو جو ہے یہ بطور علامت مفعول استعمال ہوتا ہے، تو پھر ہم نے جو ہے فعل کو یہ نہیں دیکھنا کہ جنس کیا تھی، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ واحد ہے یا جمع ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھنا، اس کو ہمیشہ واحد مذکر کے طور پہ ہی استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اس کو مارا، اب کو آ گیا ہے، یا ان کو، وہ ان کو، اس کو، تو یہ اگر لفظ کو آ جاتا ہے مفعول کی علامت کے طور پہ، تو پھر ہم نے جو فعل استعمال کرنا ہے وہ واحد اور مذکر کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ جیسے ہم نے اس کو مارا، ہم نے ان کو مارا، لڑکیوں نے مالن کو مارا۔ تو ان تینوں جملوں میں اگر آپ دیکھیں تو فاعل اور مفعول بدلنے کے باوجود صرف جو ہے علامت مفعول کو کی وجہ سے فعل واحد اور مذکر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دو فاعلوں کا فعل عموماً جمع کی صورت میں آتا ہے، یعنی ایک فقرے کے اندر جو ہے اور کے ذریعے دو فاعلوں کو اگر ملایا جاتا ہے تو پھر وہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فاعل جمع کا ہوگا تو پھر ظاہر ہے اگر وہ کہتا ہے کہ دو فاعلوں کا فعل جو ہے پھر وہ ظاہر ہے جمع کی صورت میں آئے گا، اور اگر ایک فاعل مذکر ہو اور دوسرا مؤنث ہو تب بھی فعل جمع مذکر ہی کی شکل میں آئے گا۔ مثلا لڑکے اور لڑکیاں، تو اس میں لڑکے مذکر ہیں اور لڑکے مؤنث ہیں، تو ان دونوں کو اصل میں کیا کیا گیا ہے، یہ دو اس کے اندر فاعل ہیں اور یہ جمع فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، تو اس لیے جو اس کا فعل ہوگا وہ بھی جمع کی صورت میں آئے گا، چاہے یہ دونوں فاعل جمع کے ہیں یا ایک ان میں سے جمع کا ہے اور ایک جو ہے مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے۔ اب زاہدہ مریض چلے گئے، یعنی یہاں پہ دیکھیں کہ زاہد اور زاہدہ جو ہیں یہ اصل میں مل کے جو ہے دو یا دو سے زیادہ ہو گئے، تو یہ ایک تو نہیں رہے، واحد تو نہیں رہے یہ فاعل، یا یہ جمع کے فاعل ہو گئے ہیں، تو اس لیے ہم اس میں جو فعل استعمال کریں گے وہ استعمال کریں گے بطور مذکر بھی، اور جمع کا جو ہے نا فاعل ہم استعمال کریں گے۔ چلے گئے، چلی گئی نہیں کریں گے، یعنی چلی گئی ہوتی تو وہ مؤنث بن جاتا، ہم نے مؤنث نہیں بنانا، مذکر ہی رکھنا ہے اس کو، اور پھر جمع کا صیغہ بنا کے فعل کو لکھنا ہے۔ تو پہلے جملے میں اس کی وضاحت دیکھیں، پہلے جملے میں لڑکے اور لڑکیاں فاعل ہیں اور حاصل کرتے ہیں یہ فعل ہے جو مذکر ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ میں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس میں زاہد مذکر ہے، زاہد جو ہے وہ کیا ہے جی مذکر کے طور پہ فاعل استعمال ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے نا زاہدہ وہ مؤنث کے طور پہ بطور فاعل استعمال ہوئی ہیں، لیکن فعل گئے جو ہیں وہ جمع مذکر کی صورت میں استعمال ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہم مزید کچھ رہتے ہیں جو اصول یا قاعدے وہ پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔